لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آج کی جو ہم ڈسکشن ہے نا وہ بیسیکلی ہم ریلیٹ کریں گے خوابوں سے، کہ خوابوں کی جو تعبیر ہے وہ کیا ہوتی ہے، خواب کس نیچر کے ہوتے ہیں. ایکچولی میں نے یہ چیز نوٹ کی ہے کہ ہمارے جو معاشرے میں نا یہ چیز بڑی ہی ڈائیورسیفائڈ قسم کی ہے. مطلب یہ چیز ایگزیکٹ نہیں ہے، ایکوریٹ نہیں ہے، لوگوں کو اس کا ایکوریٹ نالج نہیں ہے، اور لوگ کافی جو ہے نا اس بارے میں جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہیں، کیونکہ وہ ڈیفینیٹلی ان کے خواب جو ہے ان کی لائف میں ایک بڑا امپورٹنٹ رول پلے کرتا ہے. کیونکہ جب آپ کوئی خواب دیکھتے ہیں اور وہ خواب دیکھ کے آپ دوبارہ اٹھ جاتے ہیں تو پھر ڈیفینیٹلی اس کی آپ کی پرسنالٹی پر امپیکٹ ہوتے ہیں. آپ پھر ڈیفینیٹلی آپ کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے، خواہش ہوتی ہے کہ میں اس خواب کو کسی کے ساتھ ڈسکس کروں. اور سم ٹائم ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر آپ کو اس سے ریلیٹڈ پراپر گائیڈنس نہیں ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں بتائی ہے، تو خواب کا آپ کی پرسنالٹی پر ایک ایسا امپیکٹ آ جاتا ہے. جیسے آپ نے فرض کریں کوئی برا خواب دیکھ لیا ہے اور آپ صبح اٹھتے ہیں تو سارا دن آپ اسی چیز میں جو ہے نا وہ الجھے رہتے ہیں کہ یار یہ خواب مجھے کیوں آیا. جیسے میں آپ کو جسٹ ایگزامپل دیتا ہوں صرف سمجھانے کے لیے، کہ جیسے فرض کریں آپ نے خواب دیکھا کہ آپ کو آپ کے دوست نے قتل کر دیا، یا آپ نے اپنے دوست کو قتل کر دیا. اب آپ جب صبح اٹھیں گے تو آپ سارا دن یہی سوچتے رہیں گے، اگر آپ کو قرآن و سنت کی پراپر گائیڈنس نہیں ہے تو آپ یہی سوچتے رہیں گے یار یہ خواب مجھے کیوں آیا. یا آپ کو میں ایک اور ایگزامپل دیتا ہوں، جیسے لیٹ سپوز آپ کو یہ خواب آ گیا کہ آپ کی جو وائف ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے. تو حالانکہ آپ کی وائف آپ کے ساتھ بڑی سنسیئر ہوتی ہے، لیکن یہ خواب ایسا ہوتا ہے کہ جس کو دیکھنے کے بعد آپ پھر سارا دن جو ہے تذبذب کا شکار ہو جاتے ہیں. تو بیسیکلی اس ویڈیو کو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ پراپر اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی جو ہدایت ہے اس کے مطابق اپنے آپ کو ان لائن کیجیے تاکہ اللہ رب العالمین کا آپ پر فضل ہو. تو سب سے پہلے تو میں آپ کے ساتھ یہ ڈسکس کروں گا کہ خواب کی امپورٹنس کیا ہے اور خواب کتنے طریقے کے ہوتے ہیں. سر سب سے پہلے یاد رکھیے کہ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ خوابوں کی 3 اقسام ہیں. پہلی قسم یہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں. جو خواب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے اس کی کچھ نشانیاں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتا ہوں. پہلی نشانی یہ ہوگی کہ وہ خواب آپ کو ایسے یاد ہوگا جیسے وہ اسٹیمپ ہوتا ہے. مثال کے طور پر آپ صبح اٹھیں گے تو آپ کو خواب بالکل کلیئر کٹ یاد رہے گا. یا سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ خواب دیکھتے ساتھ یا فوراً اٹھ جاتے ہیں اور آپ کو بالکل ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ اس سین کے اندر انوالو تھے. پہلی تو نشانی یہ ہوتی ہے. دوسرا جو اللہ کی طرف سے خواب ہوتا ہے وہ بڑا شارٹ ہوتا ہے، مطلب اس میں کوئی پوری سٹوری نہیں چل رہی ہوتی، بالکل شارٹ ہوتا ہے اور سمبولکلی وہ چیزیں آپ کو بالکل سکھا دی جاتی ہیں. جیسے مثال کے طور پر ایک شخص نے خواب دیکھا کہ وہ سمندر کے اوپر چل رہا ہے اور اچانک اس نے دیکھا ایک بہت سی بڑی مچھلی پکڑ لی، خواب ختم ہو گیا. اس طرح کا جو خواب ہے وہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوگا، جو بالکل سمپل ہوگا، شارٹ ہوگا اور آپ کو بالکل حفظ کروا دیا جائے گا. سم ٹائم تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ جب اچھا خواب اللہ تعالیٰ ان کو دکھا دیتے ہیں تو وہ لائف میں کبھی بھی اس خواب کو بھلا ہی نہیں سکتے، اور وہ بلکہ یہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ میں نے یہ خواب دیکھا تھا اور مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ خواب یاد ہے. جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کو جو خواب آیا تھا، اللہ رب العالمین نے جو خواب دکھایا تھا ان کو، تو وہ ان کو ہمیشہ یاد رہا. اور جب وہ لاسٹ سورہ کے اینڈ پہ جب ہم جاتے ہیں تو یوسف علیہ السلام جب ڈسکس کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں وہ سین کو کہ ان کے آگے ان کے بھائی اور ان کے والد جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شکرانے کے طور پر سجدہ کر رہے ہیں. تو وہ پھر اپنے بابا سے ڈسکس کرتے ہیں، حضرت یعقوب علیہ السلام سے، کہ دیکھیے یہ وہی خواب کی تعبیر ہے جو میں نے دیکھا تھا. یعنی کہ اتنا عرصہ گزر جانے کے باوجود ان کو خواب یاد رہا. تو اللہ تعالیٰ کے جو نیک بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو جو خواب دکھاتے ہیں تو ان کو ہمیشہ لائف ٹائم یاد رہتے ہیں. اچھا، جو خواب ہوتا ہے اللہ کی طرف سے اس کی تعبیر کیا ہوتی ہے یہ بھی دیکھنا پڑے گا. تعبیر کرنے سے پہلے سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو خواب دیکھنے والا شخص ہے وہ نیک ہے، مطلب وہ نیکی کی طرف پراپر چل رہا ہے، اللہ کے راستے پہ پراپر چل رہا ہے، یا اللہ کے راستے سے ہٹ کے چل رہا ہے. تو یہ بھی چیزیں انشاءاللہ میں آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گا کہ تعبیر ہم کس طرح سے کرتے ہیں. دوسرا خواب ہوتا ہے وہ ہوتا ہے شیطان کی طرف سے.
ابھی جیسے میں نے آپ کو کچھ خواب کی نیچر بتائی کہ جیسے آپ نے خواب میں دیکھا کہ آپ کے دوست نے آپ کو قتل کر دیا یا آپ کی وائف جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلی گئی ہے، اس طرح کے خواب کہ جس میں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں آپ کی لائف کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے، آپ کو نا امید کرنے کے لیے، آپ کو مایوس کرنے کے لیے. یا سم ٹائم آپ خواب دیکھتے ہیں جی آپ کے پیچھے کوئی ایک جن پڑا ہوا ہے یا کوئی دیو پڑا ہوا ہے، اس نے آپ کو مار دیا. اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں یہ شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں، اور شیطان کی پوری کوشش ہوتی ہے، اللہ رب العالمین نے چونکہ اس کو کھلی چھوٹ دی ہوئی ہے اور ہمارا وہ کھلا دشمن ہے، تو اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں دین سے اور دور کر دے. تو اگر آپ اللہ رب العالمین کے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ اتنا زیادہ امپیکٹ نہیں کر سکے گا آپ کی روح کے اندر. لیکن اگر آپ اللہ رب العالمین کی ہدایت کے بغیر چل رہے ہیں تو وہ خواب جو ہے وہ آپ کے لیے بڑا ڈسٹربنگ ہوگا انٹل انلیس آپ کسی اللہ کے نیک بندے سے وہ شیئر نہ کر لیں. تیسرا جو خواب ہوتا ہے اس کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. مثال کے طور پر آپ کے ایگزامس ہونے والے ہیں تو آپ خواب میں دیکھ رہے ہیں جی کہ آپ ایگزامس دے رہے ہیں. یہ سم ٹائم آپ خواب دیکھتے ہیں وہ بڑا ہی لمبا ہوتا ہے کہ جی A to Z چلی جا رہا ہوتا ہے تو اس خواب کی بھی کوئی تعبیر نہیں ہوتی. جو اللہ رب العالمین کی طرف سے جو خواب ہوتے ہیں نا ان کی ٹائمنگز بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہیں. ٹائمنگ کا مطلب وہ اس وقت آتے ہیں جب ایونٹس بالکل کلوز ہوتے ہیں. جیسے اگر آپ سورہ یوسف کی بات کریں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب وہ جیل میں تھے تو وہ جو دو شخص ان کو جب خواب آئے تو وہ ان کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی. کیوں؟ کیونکہ دونوں ہی عنقریب، ایک جو تھا وہ پھانسی دیے جانے والا تھا اور دوسرا جو تھا وہ رہا کر دیا جانے والا تھا. تو چونکہ ان کی لائف میں ایک امپورٹنٹ ٹرننگ پوائنٹ آ رہا تھا اس لیے اللہ تعالیٰ نے خواب دکھایا. اسی طرح جو بادشاہ کو خواب آیا تھا وہ بھی بڑا امپورٹنٹ تھا کیونکہ اس کی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ تھی، کیونکہ مصر میں قحط آنے والا تھا تو بادشاہ کو اللہ رب العالمین نے خواب دکھایا. تو اگر آپ کی لائف میں کوئی امپورٹنٹ ڈیسیژن آپ لینے والے ہیں یا آپ کی لائف میں کوئی ٹرننگ پوائنٹ آنے والا ہے تو تب وہ خواب جو ہے نا وہ بڑا ویلیوبل ہوتا ہے اور تبھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہوتا ہے. اگر آپ اللہ کے نیک بندے ہوں گے تو آپ کو تسلی دینے کے لیے وہ خواب دیا جائے گا، اور اگر آپ اللہ کے راستے سے ہٹ کے چل رہے ہیں تو پھر وہ خواب جو ہے وہ آپ کو اس لیے دکھایا جا رہا ہے کہ وہ بھی اللہ کی رحمت ہے کہ آپ توبہ استغفار کر کے جو ہے وہ سیدھے راستے پر آ جائیں. اب خواب کتنی نیچرز کی ہوتی ہیں، ان کی کیا تعبیر ہوتی ہے، انشاءاللہ یہ میں نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کروں گا. تو میں اپنے جو ویورز ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ لوگوں کی لائف میں کوئی ایسے خواب آپ نے دیکھے ہوں جو آپ کی لائف میں مطلب آپ کے ذہنوں پہ اسٹیمپ ہوئے ہوں، بالکل آپ کو یاد رہا ہو، تو آپ ضرور مجھ سے شیئر کریں. ابھی پچھلے دنوں مجھے بہت سے اسٹوڈنٹس نے شیئر کیا، انہوں نے اپنے خواب بتائے، انہوں نے کہا کہ سر ان کی تعبیر بتائیں. تو انشاءاللہ اس پر بھی ہم بات کریں گے. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. لا يمسه